باتیں ہیں خاص، باتیں ہیں خاص، باتیں ہیں کچھ خاص، اپنوں کا احساس، گفتگو کی مٹھاس، باتیں ہیں کچھ خاص۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہر ہفتے مدنی چینل پر ہمارا یہ پروگرام باتیں کچھ خاص خلیفہ امیر اہل سنت کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں۔ ماشاءاللہ اس میں سیکھنے سکھانے کا بہت کچھ ہوتا ہے۔ قرآن پاک کی آیت مبارکہ، حدیث مبارکہ بھی بیان کی جاتی ہے، اس کا ترجمہ، خلاصہ، تشریح اور بھی بہت کچھ۔ خلیفہ امیر اہل سنت کے ذاتی تجربات، ان کے سفر سے متعلق کچھ باتیں ہو جاتی ہیں، ان کے تجربات سے متعلق کچھ باتیں ہو جاتی ہیں، ان کا وہ وقت جو امیر اہل سنت کے ساتھ گزرا، کچھ ان کی باتیں، کچھ وہ یادیں، تو بہت کچھ اس پروگرام میں سیکھنے سکھانے کا سلسلہ ہوتا ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا اچھی نیتوں کے ساتھ اول تاخیر آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ الحمدللہ اس وقت اسٹوڈیو میں خلیفہ امیر اہل سنت ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے حضور، ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ علی کل حال۔ الحمدللہ۔ میں درود پاک کی ایک فضیلت عرض کرتا ہوں، پھر خلیفہ امیر علیہ سنت کی طرف بڑھیں گے اور ان سے انشاءاللہ بہت کچھ سنیں گے، سیکھیں گے۔ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رحمت والے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ پاک کے کچھ سیر کرنے والے فرشتے ہیں جو ذکر کی محفلیں تلاش کرتے ہیں، پھر جب ذکر کی محفلوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں بیٹھ جاؤ۔ جب اللہ پاک کا ذکر کرنے والے دعا مانگتے ہیں تو فرشتے ان کی دعا پر آمین، یعنی ایسا ہی ہو کہتے ہیں۔ جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو وہ فرشتے بھی ان کے ساتھ مل کر درود بھیجتے ہیں۔ اس محفل کے اختتام پر فرشتے ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ ان خوش نصیبوں کے لیے خوشخبری ہے کہ یہ مغفرت کے ساتھ واپس جا رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، ذکر کی محفلوں کی برکتیں بھی اور پھر درود پاک کی برکات بھی، اللہ کریم ہمیں ایسی بابرکت محفلوں میں اچھی نیتوں کے ساتھ شرکت کی سعادت نصیب فرمائے۔ الحمدللہ قرآن کریم یہ اللہ پاک کا پاک کلام ہے۔ قرآن نور ہے اور دلوں کا سرور ہے، اس میں بہت کچھ ہے۔ تو قرآن پاک کی آیت مبارکہ خلیفہ امیر علیہ سنت تلاوت فرمائیں گے ابھی، اور پھر اس کا ترجمہ اور اس کی شرح تفسیر وغیرہ بھی بیان فرمائیں گے۔ تو آپ نے بالکل توجہ کے ساتھ ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ حضور قرآن پاک سے آج کیا ہمیں بتائیں گے آپ؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ نحل کی آیت نمبر 125 میں ارشاد فرماتا ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلاؤ اور ان سے اس طریقے سے بحث کرو جو سب سے اچھا ہو۔ صحیح۔ بے شک تمہارا رب اسے خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے گمراہ ہوا، اور وہ ہدایت پانے والوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ یہ تو حضور ترجمہ ہو گیا، جی، اس کی تفسیر وغیرہ اگر بیان فرمائیں آپ۔ انشاءاللہ لبیک۔ اس کی انشاءاللہ الکریم تفسیر جو سورۃ الجنان سے ہم لیتے ہیں۔ صحیح۔ دیکھیں کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو
3 طریقے سے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کا حکم فرمایا. واہ، 3 طریقے. جی. کیا وہ 3 طریقے؟ ایک حکمت کے ساتھ. ٹھیک ہے. حکمت سے جو ہے نا مضبوط دلیل مراد ہے جو حق کو واضح اور شبہات کو ختم کر دے. ٹھیک ہے. یہ حکمت ہے، حق کو بالکل واضح کر دے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. دوسرا طریقہ اچھی نصیحت کے ساتھ. ٹھیک ہے. اس سے مراد جو ہے نا وہ ترغیب اور ترہیب ہے. ترغیب کیا ہے؟ کہ کسی کام کو کرنے کی ترغیب دینا، یعنی اس پہ جو ہے وہ انعام کی بات کرنا. ٹھیک ہے. اور ترہیب کیا ہے؟ کہ کسی کام کو روکنے کے لیے سامنے والے کو ڈرانا. ٹھیک ہو گیا. جیسے عذاب الہی سے ڈرانا. صحیح ہو گیا. خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک صفاتی نام بشیر ہے. صحیح. اور ایک صفاتی نام نذیر ہے، ڈرانے والا. اچھا، تیسرا طریقہ یہ ہے جو ارشاد فرمایا گیا کہ سب سے اچھے طریقے سے بحث کرنے کے ساتھ. تیسرا طریقہ یہ. تیسرا طریقہ. ٹھیک ہو گیا. اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کی آیات اور دلائل سے بلائیں. ٹھیک ہے. اب چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیتیں نازل ہوئی، اس کا تو کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں نا. بے شک. اور جو دلائل ہیں اس کا تو کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں. بے شک. وہ ہے نا کہ جیسے جب سورہ کوثر جب نازل ہوئی تھی تو چونکہ خانہ کعبہ کے جو اوپر جو خانہ کعبہ کے پاس سب جو نا وہ شعرا جو تھے اپنے اپنے نا وہ اشعار لگاتے ہیں نا اپنے شعر و شاعری کا، تو چونکہ اس عروج تھا تو اشعار وغیرہ لکھ کے لگاتے تھے. اب جب سورہ کوثر آئی جو ہمیں کیا سمجھ، ہم تو عجمی ہیں نا، نہ ہی ہم شاعر ہیں. جو سورہ کوثر آئی نا تو وہ جنہوں نے بھی اشعار لگائے تھے نا وہ سب انہوں نے اٹھا لیے، کہے یہ جو کلام ہے نا یہ مخلوق کا نہیں ہے، یہ خالق کا کلام ہے. مخلوق میں کون ایسا جو نا وہ کلام لائے. تو یہ اوپر جو نا سب نے جو نا اپنے وہ کیا کہتے ہیں اپنے جو ان کی تھی شعر و شاعری وہ سب انہوں نے ہٹا لی تھی. کیا بات. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو آیتیں ہیں تو وہ ذرا اس کی باتیں کچھ اور ہے، اور جو اس کی جو دلیل ہیں وہ اس کی باتیں کچھ اور ہیں، اس کی باتیں کچھ اور ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. اچھا اب دیکھیں نا کہ قرآن پاک یہ ایسی کتاب ہے، اگر ہم اس کے احکام کو اگر غور کریں دیکھیں تو جو بھی ایک جج ہوگا نا، ایک ججمنٹ ہوگا، جو پڑھا لکھا ہوگا، جو سمجھدار ہوگا، جو عقل مند ہوگا، اس کو سمجھ جائے گا یار یہ بالکل درست ہے، یہ بالکل درست ہے، یہ حکم بالکل درست ہے. یعنی کسی کے پاس جو عقل مند ہے نا اس کے بعد کوئی رد کرنے کا جو ہے نا وہ جواز نہیں ہے، وہ رد نہیں کر سکے گا. اب اگر کوئی کم علم اگر رد بھی کرے گا نا اپنے زوم فاضل رد کرنے کی کرے گا تب بھی کئی جگہوں سے پھنس جائے گا وہ. صحیح. قرآن ہے، اللہ تعالیٰ کی جو آیتیں ہیں وہ سب کوئی مقابلہ نہیں. مزید حضور اس آیت مبارکہ سے متعلق کچھ اگر ہو سیکھنے سکھانے کا. دیکھیں کہ اس آیت مبارکہ سے جو ہے نا یہاں جو ہے وہ امر بالمعروف کے متعلق جو ہے نا وہ سیکھیں گے. اور اس میں ہم تقریباً 6 مسائل ہم اس حوالے سے سنتے ہیں. ٹھیک ہے. امر بالمعروف والنہی عن المنکر. امر بالمعروف یہ ہے کہ کسی کو اچھی بات کا حکم دینا، مثلا نماز کا کہنا، قرآن کی تلاوت کرنے کا کہنا، کسی کی مدد کرنے کا کہنا، اچھی بات ہے نا. صحیح. یہ ہے امر بالمعروف، یعنی اچھے کام کا حکم دینا، ٹھیک ہو گیا، نیکی کی دعوت دینا. صحیح. اب ہے نہی عن المنکر، اس کا مطلب یہ ہے کہ بری باتوں سے منع کرنا. ٹھیک ہو گیا. جسے کسی کو کہنا چوری مت کرو، صحیح، گالی مت دو، صحیح. کسی بچے نے بدتمیزی کوئی بچہ کر رہا ہے اپنے والدین کے ساتھ یا بڑوں کے ساتھ تو اس کو کہنا کہ بدتمیزی مت کرو. صحیح. تو یہ ہے نہی عن المنکر، برائی سے روکنا. برائی سے روکنا، اب چاہے یہ برائی چھوٹی ہو یا بڑی ہو. صحیح ہو گیا. اچھا ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ کسی کو بھی، کیونکہ نہی عن المنکر بندہ کس طرح کرے، صحیح، کس کو کس طرح روکے گناہ سے. صحیح. اس کا طریقہ یہ ہے کہ کسی کو اگر گناہ کرتا دیکھے تو نہایت جو نا وہ نرمی کے ساتھ اس کو منع کرے. ٹھیک ہو گیا. ہے فلاح و کام رانی نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں. صحیح بھی. تو بالکل نرمی سے منع کرے، جذباتی نہ ہو، جذباتی نہ ہو، جلال میں نہ آئے، غصے میں نہ آئے، جلال میں نہ آئے، اور اسے اچھی طرح سے سمجھائے، ان کو اچھے طریقے سے سمجھائے. اچھا اب یہ ہے کہ اب بھی اگر وہ نہیں سمجھتا، وہ شخص اس چیز سے باز نہیں آیا، تو اب جو ہے وہ
اب جو سمجھانے والا ہے، جو روکنے والا ہے گناہ سے، وہ حسب مرتبہ وہ صحیح اس کو روک سکتا ہے، سختی بھی کر سکتا ہے. جیسے باپ ہے اپنی اولاد پر سختی کر سکتا ہے، صحیح شوہر ہے وہ اپنی زوجہ پر سختی کر سکتا ہے، سیٹھ ہے وہ اپنے ملازم پر سختی کر سکتا ہے، صحیح استاد اپنے شاگرد پر سختی کر سکتا ہے. اب یہاں سختی سے مراد مار دھار نہیں ہے، صحیح مارے گا نہیں ہے، صحیح یہ ذہن میں رہے کہ بالکل کیونکہ شدید مار تو ویسے ہی ناجائز ہے. صحیح میں. جی حضور، یہ جو ہمارا موضوع چل رہا تھا جی امر بالمعروف، جی اس سے متعلق اگر مزید کچھ جی آپ جی. فرمائیں. جب مزید یہ کہ امر بالمعروف کے لیے 5 چیزوں کی ضرورت ہے. 5. ایک تو یہ علم، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. علم کیا ہے کہ کیونکہ جس سے علم نہ ہو وہ اس کام کو اچھی طرح سے انجام نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ اس سے مقصود اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہو صحیح. اور دین کی سربلندی. بہت اچھا. یا تیسرا یہ کہ جس کو یہ حکم دیتا ہے اس کے ساتھ شفقت و مہربانی کرے اور نرمی کے ساتھ کہے، جیسا کہ ٹھیک. میں نے یہ واقعہ سنایا جی ہاں بالکل بہت اچھا. نماز کی دعوت والا. جی ہاں. یا چوتھا یہ کہ حکم کرنے والا جو ہے وہ، یعنی یہاں حکم سے مراد ہے کہ نیکی کی دعوت دینے والا صابر ہو، صحیح. اس کے اندر نا وہ صبر کا حوصلہ ہو، بالکل. برداشت ہو، صحیح. اور بردبار بھی ہو، ٹھیک ہے. ٹھنڈا ہو. ٹھیک ہے. یا پانچواں یہ کہ نیکی کی دعوت دینے والا خود اس بات پر بھی عامل ہو، صحیح، خود بھی عمل کرتا خود بھی ہو. عمل کرتا ہو، ٹھیک ہے. یا جو گناہ سے گو روک رہا ہے تو وہ خود بھی اس گناہ سے بچ رہا ہو. صحیح. ورنہ قرآن پاک کے اس حکم کے مصداق بن جائے گا کہ کیوں کہتے ہو وہ جس کو تم خود نہیں کرتے. صحیح. اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناخوشی کی بات ہے یہ کہ ایسی بات کہو جس کو خود نہ کرو. صحیح. اور یہ بھی قرآن مجید نے فرمایا کہ کیا لوگوں کو تم اچھی بات کا حکم کرتے ہو اور خود اپنے کو بھولے ہوئے ہو. تو یہ 5 چیزیں ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے. جن کی بعض مثالیں میں پہلے عرض کر صحیح. چکا ہوں. مزید حضور اس موضوع پہ. ہاں، مزید یہ کہ امر بالمعروف کی جو کئی صورتیں ہیں. جی کیا؟ ایک تو یہ کہ اگر غالب گمان یہ ہے کہ جن سے میں یہ بات کہوں گا جی تو وہ میری بات مان لے گا. ٹھیک ہے. جیسے ایک بندہ نماز کے دوران، نماز کا وقت ہے، دکان پہ بیٹھا ہوا ہے، صحیح. سو غالب گمان ہے کہ میں اسے کہوں گا نماز کے لیے چلو تو یہ میری بات یہ مان لے گا. ٹھیک ہے. یا تو یہ کہ میں اسے عمر میں بڑا ہوں، یا یہ کہ میری عزت کرتا ہے، یا جو بھی، یا یہ کہ میرے باپ کی وجہ سے میری عزت کرتا ہے. تو صحیح. بعض ہوتا ہے نا کہ بعض ایسے اسباب ہوتے ہیں. جی ہاں. یا یہ کہ میرا کاروبار ایسا ہے کہ میں مال میں اس سے زیادہ ہوں، صحیح. تو یہ میری بات مانے گا. صحیح. جیسے سیٹ ہے اپنے ملازموں کو بولے. سیٹ ہے، ضروری نہیں سیٹ ملازم کو بولے، بعض کا سیٹ جو نا وہ چھوٹے سیٹ کو بھی بول سکتا ہے تو اس کی بات مانے گا، صحیح بالکل. کہہ رہی بڑا سیٹ ہے. صحیح ہے. صحیح. اب اگر اس کا غالب گمان ہے کہ یہ میری بات مانے گا تو صحیح. اب اس پر لازم ہے، واجب ہے کہ یہ اس کو یہ بات کہے کہ چلو صحیح. بھائی نماز کے لیے آ جاؤ. صحیح. دوسرا یہ، اگر غالب گمان یہی ہے کہ وہ طرح طرح کی تہمت باندھے گا سامنے والا، میں اس کو نیکی کی دعوت دوں گا، صحیح. یا یہ کہ وہ گالیاں دے گا، تو اب یہ ہے کہ چھوڑ دینا افضل ہے. صحیح ہے. ایک تو یہ، دوسری صورت تو یہ. تیسری صورت یہ کہ یا یہ کہ وہ اسے ماریں گے اور اب صحیح. یہ ہے کہ یہ صبر نہ کر سکے گا جی اور اس وجہ سے جو ہے وہ یہ کہ آپس میں لڑائی وغیرہ ٹھنڈ جائے گی، تو صحیح. اب بھی جو ہے وہ چھوڑ دینا افضل ہے. ٹھیک ہے. اور اگر یہ معلوم ہے کہ وہ گالیاں دے گا یا مارے گا سامنے والا، جو بھی کرے گا، مگر یہ کہ یہ صبر کر لے گا، صحیح. تو اب جو ہے یہ ایسے شخص کو برے کام سے منع کرے صحیح. کہ اور یہ مجاہد ہے یہ شخص. صحیح. اور اگر معلوم ہے کہ وہ مانیں گے نہیں، اور نہ ہی گالیاں دیں گے اور نہ ہی مارے گا سامنے والا، تو اب اسے اختیار ہے. جی ٹھیک ہے. اور افضل یہ ہے کہ اب بھی یہ بری بات سے منع کرے. ٹھیک ہو گیا. بس واجب ایک ہی صورت میں ہے جب اس کو گمان غالب ہے کہ میری بات مانے گا، بالکل ٹھیک ہو گیا. صحیح. یہ گناہ سے باز آ جائے گا. صحیح. بقیہ صورتوں میں آپ کو میں نے بتا دیا. ٹھیک ہے. اچھا، مزید یہ کہ عام شخص جی جو وہ کسی قاضی یعنی شریعت کے مطابق فیصلہ کرنے والے جج کے پاس یا کسی مفتی کے پاس یا مشہور معروف عالم کو جو ہے وہ امر بالمعروف نہ کرے صحیح. کہ یہ بے ادبی ہے. ٹھیک ہے. چونکہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ جو مفتی اسلام ہوتا ہے صحیح. یا جو عالم دین ہوتا ہے، وہ جو ہے کسی خاص مصلحت کی وجہ سے وہ ایسا فعل کرتا ہے جی کہ جس تک عوام کی نظر نہیں پہنچتی، صحیح ہو گیا. اور یہ شخص سمجھتا ہے کہ جیسے ہم نے کیا انہوں نے بھی کیا، صحیح. حالانکہ دونوں میں بہت فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ بھی عرض کروں، یہ حکم یہ ان علماء اور مفتیان کرام کے لیے ہے کہ جو شریعت کے پابند ہیں، ٹھیک ہے. اور اتفاقاً جو ہے نا وہ ان سے کوئی ایسی چیز ظاہر ہو گئی کہ جو عوام کی نظر میں بری معلوم ہوتی ہے، ٹھیک ہے. گناہ نہیں بری معلوم ہوتی ہے. ٹھیک. ٹھیک ہے.
یہاں وہ لوگ مراد نہیں کہ جو معاذ اللہ حرام اور حلال کی جو نا وہ پرواہ نہیں کرتے صحیح، اور جو علم کا جو نام ہے اس کو وہ بدنام کرتے ہیں، یہاں یہ صحیح، مراد نہیں ہے۔ بالکل صحیح ہو گیا، ٹھیک ہے، اچھا چھٹا یہ کہ کسی نے کسی کو برا کام کرتے دیکھا، جی اب یہ کہ یہ خود بھی اس برے کام میں مبتلا ہے، جی پھر بھی اچھا اب بھی اس کا غالب گمان یہ ہے کہ یہ میری بات مانے گا، میں روک لوں گا اس کو، میں جی، روکوں گا تو یہ میری بات مان لے گا، تو اب بھی اس پر لازم ہے کہ اس کو منع کرے، صحیح، اس کو اس بری بات سے منع کرے کہ یہ نہ کرے، کیونکہ اس شخص کے ذمہ دو چیزیں واجب ہیں۔ جی، ایک تو یہ کہ برے کام کو چھوڑنا، خود چھوڑے، خود چھوڑنا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جو کہ اس میں خود یہ ملوث ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ کہ دوسرے کو برے کام سے منع کرنا۔ ٹھیک ہو گیا، تو اب اگر یہ خدا نہ خاصا خود یہ چھوڑ نہیں پا رہا، خود اسی برائی میں مبتلا ہے، جی اور اس کا گمان غالب ہے کہ وہ سامنے والے کو منع کرے گا، تو اس کو واجب ہے کہ اس کو صحیح، یہ روکے اس برے کام سے، کم از صحیح، کم یہ ہے کہ ایک واجب پہ تو عمل کر لے، صحیح ہے، یہ کیا بھائی کہ اس واجب پر عمل کرنے کی برکت سے یہ خود بھی اس گناہ سے بچ جائے۔ سبحان اللہ، بڑی پیاری بات فرمائی میرے مدنی چینل کے ناظرین۔ خلیفہ امیر علیہ سنت نے بڑی پیاری یہ توجہ دلائی، امر بالمعروف یعنی نیکی کی دعوت کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، اس کے آداب، اس کے طریقے بھی بیان فرمائے، اور آخر میں جو فرمایا کہ جس نے کسی کو برا کام کرتے دیکھا اور خود بھی وہ برا کام کرتا ہے تو اب وہ اس برے کام سے منع کرے، کیونکہ وہ دو برائیاں کر رہا ہے، دو خرابیاں کر رہا ہے، خود بھی برائی کر رہا ہے اور دوسرے کو برائی کرتا ہوا دیکھ رہا ہے تو وہ بھی برائی میں مبتلا ہے، تو خود اگر نہیں بھی بچ پا رہا تو دوسرے کو تو بچائے، ایک برائی تو رکے، اور اللہ پاک اس کی برکت سے اس کو بھی بچا لے گا۔ یہ تو برائیوں کو ہمیں ختم کرنا چاہیے، نیکی کی دعوت دینا چاہیے، اس سے معاشرے میں برائیاں ختم ہوں گی، نیکی کا دور دورہ ہوگا، لوگ نیکیوں کے قریب آئیں گے، نمازوں کے قریب آئیں گے۔ لیکن وہی جہاں سے سٹارٹ کیا تھا، الحمدللہ بڑی پیاری بات فرمائی خلیفہ امیر علیہ سنت نے، نرمی کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، اور شعر بھی پڑھا کہ ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں۔ تو نادانی نہیں کرنی، بیجا غصہ نہیں کرنا، بیجا سختی نہیں کرنی، بیجا تنقید نہیں کرنی، اور یوں نیکی کی دعوت دیتے رہیں۔ دعوت اسلامی آپ کے سامنے ہے، آئیے مدنی قافلوں میں سفر کیجئے، درس دیجئے، اور بھی دعوت اسلامی کے ساتھ مل کر علاقے دورہ برائے نیکی کی دعوت دیجئے، اسلامی بھائیوں کے ساتھ مل کر اسلامی بھائی کریں دین کا کام، اسلامی بہنوں کے ساتھ مل کر اسلامی بہنیں کریں، اور یوں اس فریضے کو دعوت اسلامی الحمدللہ آل اوور دی ورلڈ کر رہی ہے، آپ بھی شامل ہو جائیں۔ ہمارا یہ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا، بڑھتے ہیں حدیث پاک کی برکتیں لینے کے لیے۔ خلیفہ امیر علیہ سنت کوئی نہ کوئی حدیث مبارکہ بیان کرتے ہیں، پھر اس کا خلاصہ، ترجمہ، تفسیر اور اس کی متعلق ہمیں بہت کچھ سکھاتے ہیں، تو آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ خلیفہ امیر علیہ سنت کون سی حدیث مبارکہ بیان فرمائیں گے۔ جی حضور، کون سی حدیث ہے، کیا بیان فرمائیں گے؟ باتیں ہیں خاص، باتیں ہیں خاص۔ انشاءاللہ الکریم آج ہم مسلم شریف کی حدیث پاک سنیں گے، جس کا موضوع ہے جنتیوں کے دلوں کی حالت۔ حالت بیان فرمائیں گے، سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں کچھ ایسے لوگ داخل ہوں گے جن کے دل پرندوں کے دلوں کی مثل ہوں گے۔ کیا بات ہے! اب اس میں حضور جنت کا بھی تذکرہ ہے، دل کا بھی ہے، پرندوں کے دلوں کی مثل۔ جی، اب اس کو ذرا واضح بھی کریں کہ یہ کیا ہے یہ۔ اب دیکھیں کہ یہاں جو ہے نا وہ تشبیہ دینے کی وجہ کیا ہے جی پرندوں کے دلوں سے جی جنتیوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو حدیث پاک میں ہے جی کہ یہاں ان لوگوں کو جنت کی بشارت دی گئی ہے کہ جن کے دل پرندوں کی طرح نرم اور کمزور ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہاں کمزوری سے مراد وہ کمزور نہیں کہ دل کا بڑا کمزور ہے، ہاں اچھا، یوں یہ مروا دے گا یا آزمائش پڑ جائے گا، صحیح۔ وہ یہاں وہ مراد نہیں ہے۔ اچھے مقصد والے دل والے، ہاں، پوزیٹیو۔ اچھے دل والے ہیں، پوزیٹیو، جن کے دل نرم ہو جی جی، اور گناہ کے حوالے سے کمزور ہوں۔ کیا بات ہے، کیا بات! جس طرح رزق کے معاملے میں پرندے اپنے رب تبارک و تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں، کیا بات ہے، ایسا ہی توکل ان لوگوں کا ہوگا۔ سبحان اللہ، جو کیا دل بات! کی مضبوطی آ گئی نا یہاں، صحیح، ٹھیک ہے۔ ماشاء اللہ۔ جس طرح پرندوں کے دلوں میں حسد، بغض، کینہ وغیرہ نہیں ہوتا، اس طرح ان نیک بختوں کے دلوں میں بھی جو ہے نا وہ یہ صفات نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، اچھا، علامہ ابو زکریا یحییٰ بن شرف نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ نرمی و کمزوری میں ان کے دل پرندوں کے مثل ہوں گے، جیسا کہ ایک حدیث پاک میں ہے کہ اہل یمن کے دل نرم اور کمزور ہیں۔ ٹھیک، ایک توجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ ان لوگوں کے دل خوف اور ڈر میں پرندوں کے دلوں کی طرح ہیں، صحیح،
کہ پرندے بقیہ تمام جانوروں کے مقابلے میں زیادہ خوفزدہ رہتے ہیں. واہ. اسی طرح ان لوگوں کے دلوں پر بھی خوف خدا کا غلبہ رہتا ہے سبحان اللہ. اور وہ اس کی ہیبت سے لرزاں و ترسا رہتے ہیں. جی. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے جی. انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں. علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جنتیوں کو نرم اور رحم دل اور مخلص ہونے اور حسد، کینہ، خیانت، بغض سے خالی ہونے میں پرندوں سے تشبیہ دی گئی ہے. جی. پرندوں سے مشابہت دی گئی ہے. صحیح. اور ایک قول یہ ہے کہ توکل میں تشبیہ دی ہے، جیسا کہ ایک دوسری حدیث میں مروی ہے کہ اللہ پر ایسا توکل کرو جیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے، جی. تو وہ ضرور تمہیں رزق دے گا صحیح. جس طرح پرندوں کو دیتا ہے کہ وہ صبح کو خالی پیٹ جاتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر آتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا بات. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ چڑیوں کے دل میں اللہ پر توکل کا اعلیٰ درجہ ہوتا ہے، کہ چڑیوں کے دل میں جو ہے نا وہ اللہ پر توکل جو ہے نا وہ اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے، کہ یہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانوس ہیں. یہ صحیح. ٹھیک ہے، اپنے مالک سے مانوس ہیں اور اغنیا سے یہ متنفر ہیں، کہ غیر کو دیکھتے ہی جو نا یہ اڑ جاتی ہیں چڑیاں. صحیح. کہ ان کے دلوں میں ڈر بہت زیادہ ہوتا ہے صحیح. کیونکہ بغض ان کے پاس نہیں. صحیح. اب دیکھیں نا چڑیا ایک کھا رہی ہے، دانا چگ رہی ہے، اور جسی کو بندہ جائے گا تو اڑ جائے گی یہ، صحیح. تو کیا ہوگا اس کو، حالانکہ اس کو ابھی یہ رزق ملا ہے، یہ کھا رہی ہے یہ، کیا اور اس کا ذرا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے، اللہ تعالیٰ پر توکل لگا، جس نے ابھی مجھے دیا ہے تو بعد میں مجھے دے دے گا، آگے بھی کہیں نہ کہیں کچھ مل جائے گا مجھے. سبحان اللہ. کیا بات. تو یہ ہے توکل. تو یوں جو ہے وہ یہ تشبیہ دی گئی ہے یہ جنتیوں کے دلوں کو پرندوں کے دلوں سے. کیا بات ہے. میرے مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک اپنے کرم سے ہمیں بھی جنت اور بلکہ جنت الفردوس میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرما دے. تو واقعی خوف خدا، تقوی، پرہیزگاری اور اللہ پر سچا یقین یہ ایک مومن کو مل جائے تو پھر کیا کہنے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. حدیث پاک کی برکتیں یہ سیگمنٹ میں ہم لے رہے تھے اور خلیفہ امیر علیہ سنت نے حدیث پاک بیان فرمائی مسلم شریف کی، اور کتنا پیارے انداز میں ہمیں اس کے بارے میں سمجھایا بھی. ہم کوئی شعر لیتے ہیں. باتیں ہیں خاص، باتیں ہیں خاص. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک شعر ہے: بد سہی چور سہی مجرم و ناکارہ سہی، اے وہ کیسا ہی سہی تو کریمہ تیرا. حضوری شعر ہے سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہاں، یہ جو اعلیٰ حضرت کا شعر ہے یہ سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے پیر و مرشد سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان میں جو منقبت لکھی ہے اس کا یہ شعر ہے: بد سہی چور سہی مجرم و ناکارہ سہی، اے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مطلب کیا حضور اس کا؟ یعنی یہاں جو ہے نا سیدی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بارگاہ غوثیت میں عرض کرتے ہیں کہ یا شیخ، اے پیر و مرشد، ہم تو بیکار ہیں، ہم تو ناکارہ ہیں، ہم تو برائیوں کا مجموعہ ہیں، مگر اے کریم کیسے بھی ہیں، مگر مرید تو آپ ہی کے ہیں. کیا بات. ہماری نسبت تو آپ ہی سے ہے. سبحان اللہ. اور پھر چونکہ یہ اعلیٰ کے جو بھی اشعار ہیں نا وہ کسی نہ کسی واقعے پر ہوتے ہیں. صحیح. جیسے نعتیہ اگر اشعار ہیں تو وہ ذرا کہ احادیث پر بعض اوقات ہوتے ہیں، احادیث پر مشتمل ہوتے ہیں، بعض اوقات کسی حدیث کی تشریح ہوتے ہیں، بعض اوقات کسی معجزے کو بیان کیا جا رہا ہوتا ہے. صحیح. تو یہاں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کے پیش نظر جو وہ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو وہ مخلوق خدا پر مہربانیاں ہیں. کیا بات. اس حوالے سے کہ جیسے کہ بعض اس طرح کے واقعات ہیں نا کہ جیسے کہ کسی کی قبر سے وہ چیخنے کی آواز آ رہی تھی تو لوگوں نے عرض کی کہ حضور اس بیچارہ پر عذاب ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیجئے، دعا کیجئے. تب جو وہ ہمارے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کی، عرض کی
تو ان کی جو ہے وہ فریاد قبول ہوئی، ماشاء اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ اس قبر سے عذاب اٹھا لیا، اللہ، اس قبر والے سے عذاب اٹھا لیا۔ ماشاء تو اسی طرح اعلیٰ حضرت جو ہے وہ بارگاہ غوث عرض کرتے ہیں کہ ہم بھی ناکار ہیں، ہم گناہ گار ہیں، تو آپ جو ہے وہ آپ تو کریم ہیں، صحیح، تو آپ جو ہے وہ اپنے رب کریم سے جو ہے وہ ہم پر بھی جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ لطف و عنایت فرمائے کہ سبحان اللہ کریم جو ہم پر بھی رحمت نازل فرمائے، یعنی کہ ایک طرح سے وہ وسیلہ کہ صحیح، یا شیخ آپ جو ہے وہ ہمارے پیر و مرشد ہیں، تو آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر کے جو ہے وہ اب ہمیں جو ہے وہ نوازیں کیا کہ بات۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف فرمائے، اللہ کریم ہماری مصیبتیں دور فرمائے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا سیگمنٹ شعر کی تشریح یہ خلیفہ امیر علیہ سنت نے بڑے پیارے انداز میں کی۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، کوئی نہ کوئی نصیحت بھی لیتے ہیں۔ آج دیکھتے ہیں کہ خلیفہ امیر علیہ سنت ہمیں کیا نصیحت فرماتے ہیں۔ حضور آج کی نصیحت۔ باتیں ہیں خاص، باتیں ہیں خاص۔ انشاءاللہ الکریم آج ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نصیحت لیتے ہیں۔ جی حضور، کیا نصیحت؟ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جی، کہ برے کاموں میں ہرگز لوگوں کے پیچھے نہ چلنا، صحیح، بلکہ اچھے کاموں میں ان کی پیروی کرنا۔ ٹھیک، کچھ اس کی وضاحت ہو جائے۔ یہ نصیحت دیکھا جائے تو بہت جامع ہے ماشاء کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے ہمارے یہاں اگر بندہ کوئی برائی کرتا ہے صحیح، اس اور ہم سمجھاتے ہیں نا کہ دیکھو یار یہ آپ نہیں کرو، یہ صحیح نہیں ہے یہ کام، وہ مثال کیا دیتا ہے کہ وہ بھی تو یہی کام کر رہا ہے، صحیح، فلاں شخص تو یہ کر رہا ہے۔ تو اب کیا ہے کہ یہاں کیا ہوا کہ اب دیکھو یہ برے کاموں میں یعنی اس کی مثال دے رہا ہے اور اس کی پیروی کر رہا ہے، وہی اس کے پیچھے چل رہا ہے، تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم برے کاموں میں کسی کی پیروی نہ کریں بلکہ اچھے کاموں میں ان کی پیروی ماشاء کریں۔ ماشاء کہ ہمیں چاہیے کہ دیکھو فلاں شخص اچھا کام کر رہا ہے تو ہم بھی اچھا کام کریں، ماشاء فلاں شخص نیک کام کر رہا ہے تو ہم بھی نیک کام کریں، فلاں شخص غریبوں کی مدد کرتا ہے تو ہم بھی غریبوں کی مدد کریں، صحیح، فلاں شخص مدنی قافلوں میں سفر کرے تو ہم بھی مدنی قافلوں میں سفر کریں، صحیح، فلاں جو وہ ہفتہ وار سنت و اجتماع میں جاتے ہیں پابندی کے ساتھ، پابندی وقت کے ساتھ، تو ہم بھی اسی طرح ہفتہ وار اجتماع میں پابندی وقت کے ساتھ جائیں۔ بہت خوب، بہت خوب۔ اچھا حضور، جیسے برے کاموں میں ہرگز لوگوں کے پیچھے نہ چلنا، جی اب یہ ہوتا ہے کہ دنیاوی طور پر، مالی طور پر کمزور ہے، اب آج کل دیکھ کر کے یار فلاں یوں آگے بڑھ گیا، فلاں یوں آگے بڑھ گیا، اور خدا نخواستہ معاذ اللہ کوئی سود میں، حرام میں مبتلا ہے، اور واضح نظر بھی آ رہا ہے کہ اس کا کام شرعاً جائز نہیں ہے، یہ رشوت کا لین دین یا حرام، اور وہ یار یہ بھی تو کر رہا ہے، اور میں کیا کروں، حالات ایسے ہیں، میں بھی اس طرح بڑھ جاؤں، تو کیا فرمائیں گے؟ یہی بات آ گئی نا جی، کہ یہ برائیوں میں لوگوں کی پیروی نہ کرے، صحیح، لوگوں کے پیچھے نہ چلے، صحیح، یہ اللہ اور رسول کا حکم دیکھے صحیح، کہ وہ اگر سود میں پڑا ہوا ہے اور سود کے ذریعے اپنے کاروبار کو بظاہر جو یہ چڑھاوا دے رہا ہے، اگرچہ جی، یہ کھوکھلا ہے یہ صحیح، کہ ایسا بندہ بعض ایسا دھرام سے گرتا ہے کہ بعض وہ سنبھل نہیں پاتا اپنے آپ کو، صحیح، یعنی یہ سنبھال نہیں سکتا اپنے آپ کو، لہٰذا یہ اس کی بالکل پیروی نہ کرے۔ یہ دو ہی بات ہو گئی جو امام اعظم فرما رہے ہیں کہ برے کاموں میں لوگوں کی پیروی نہ کرے۔ صحیح، اگر پیروی کرتا ہے، ایسا ہوتا ہے بعض اوقات دیکھو فلاں جو ہے نا سود کا لین دین کر کے جو ہے نا اس نے اتنی ترقی کر لی، صحیح، فلاں جو ہے نا وہ اتنی رشوتیں لیتا ہے تب تو وہ ہو گیا، تو میں صحیح، بھی یار ایسی کوئی نوکری کر لوں جس میں میں آرام سے پیسے جمع کروں صحیح، رشوت کے اور یوں میں کر لوں، اسی طرح جو ہے وہ یار میں بھی یار وہ کر لیتا ہوں سود کا چکر صحیح، صحیح، کر لیتا ہوں، اپنا کاروبار بڑھاؤں، پھر بعد میں دیکھی جائے گی معاذ اللہ۔ تو اللہ یہ اس کی طرح نہ کرے، برائیوں میں پیروی نہ کرے بلکہ نیک کام میں کرے، یہ دیکھے کہ فلاں سے دیکھو گے کیسا ہے، صحیح، چھوٹا سا کام ہے، صحیح، نیک ہے، میں اس کی پیروی کروں سبحان کہ یار یہ دیکھو گے یہ اپنے اس کو حالانکہ پیسے ملے تو یہ کیا سے کیا کر ڈالے، مگر دیکھو یہ سود کا لین دین نہیں کر اللہ، رہا، صحیح، یہ اپنے کام میں لگا ہوا ہے۔ صحیح۔ اس میں حضور بعضوں کا جیسے سنا ہے مبلغین سے کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں، اور آخرت کے نیکیوں کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو، یعنی زیادہ ترقی کرتے ہوئے کو دیکھیں۔ ہمارے یہاں الٹا ہے کہ یہ نماز نہیں پڑھتا تو میں بھی نہیں پڑھوں گا، تو اس بارے میں کیا فرمائیں گے؟ واقعی یہ تو ہے کہ ہمارے یہاں جو ہے معاملہ الٹا ہے جی، کہ سامنے والا بے نمازی اس کو سامنے والا فلاں بھی تو بے نمازی ہے، اگر یہ کوئی گناہ کر رہا ہے تو سب کہیں گے تو کہ فلاں بھی تو یہ گناہ کر رہا ہے۔ صحیح، اچھا اسی طرح چلیں یہ تو گناہ کے حوالے سے، گناہ و ثواب کے حوالے سے، اس سے ہم یوں بھی دیکھیں نا کہ اگر بندہ واقعی دنیاوی معاملے میں اپنے آپ سے نیچے والے کو دیکھے گا نا تو اب کیا ہے کہ یہ شاکر بنے گا، یعنی شکر کرنے والا بنے گا۔ جیسے صحیح، موٹر سائیکل والا اگر سائیکل والے کو دیکھ لے صحیح، اور اس کو دیکھ کے جو ہے نا یہ اس پر ظاہر اس کے لیے دعا بھی کرے اور
اپنے بارے میں سوچے کہ میرے ذرا کہ یار میں اس سے جو ہے نا وہ صحیح سکون میں ہوں صحیح کہ میں موٹر سائیکل پہ جو ہے نا وہ میں صحیح چلے جاتا ہوں، اس سے جلدی پہنچ جاتا ہوں، میرا کام جلدی ہو جاتا ہے، مجھے زور کم لگانا پڑتا ہے، جبکہ یہ بیچارہ سائیکل والا تو یوں کیا ہے کہ اب یہ شکر ادا کرے گا۔ اسی طرح کار والا جو ہے وہ موٹر سائیکل والے کو دیکھے، صحیح اسی طرح اعلیٰ کار والا جو ہے نا وہ ادنا کار والے کو دیکھے۔ کاروں میں بھی قسمیں ہوتی ہے نا، اب ہمارے یہاں کیا مسئلہ ہے، جو ہے وہ سائیکل والا جو ہے نا موٹر سائیکل والے کو دیکھے گا، موٹر سائیکل والا کار والے کو دیکھے گا، کار والا جو ہے نا اچھی کار والے کو دیکھے گا، اچھی کار والا جو ہے نا وہ مزید پھر اگلی گاڑیوں کو دیکھے گا۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے سے چھوٹے کو دیکھیں، صحیح سائیکل والا جو ہے نا وہ پیدل والے کو دیکھے۔ صحیح صحیح کیا ایک بات بزرگ ہے نا واقعہ کہ یہ کسی مسجد کی طرف جا رہے تھے، جی تو ان کو کوئی ٹھوکر وغیرہ لگی ہوئی، تکلیف وغیرہ پہنچی، تو یوں تھوڑا یوں آزمائش میں تھے۔ اب یہ وہاں پہنچے مسجد میں، ایک شخص وہاں جو وہ کچھ گھسٹ کے آ رہا تھا، اس بیچارے کے پاؤں نہیں تھے، تو انہوں نے جو ہے وہ فوری انہوں نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ میرے دونوں پاؤں تو سلامت ہیں۔ صحیح صحیح تو یوں جو ہے نا ہمیں جو ہے وہ اہل اللہ کو دیکھنا چاہیے، اپنے اسلاف کو دیکھنا چاہیے، ان کے واقعات پڑھنے چاہیے سبحان اللہ کہ وہ کس طرح جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہتے تھے، وہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرتے تھے۔ سبحان اللہ اولیاء کرام کے واقعات بندہ پڑھے کیا بات ہے کہ جب یہ ان کے واقعات پڑھے گا تو اب کیا ہے کہ وہ قرآن و حدیث پر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ ویسے تو ظاہر ہے کہ ہر بندے کے لیے یہ قرآن و حدیث ہی ہے، اچھا تو چونکہ اولیاء کرام کے جو واقعات ہوتے ہیں، ان کے جو معمولات ہوتے ہیں، وہ کیا ہے کہ وہ عین قرآن حدیث کے مطابق ہیں۔ بے شک بے شک اب کیا ہے کہ اس نے کسی نے قرآن حدیث تو پڑھا، اب کیا ہے کہ اس کو عمل کرنا جو نا بعض وقت ہوتا ہے بندہ کہ میں عمل کروں گا تو میرے لیے آزمائش نہ ہو جائے، معاذ اللہ، حالانکہ اس کی سوچ ہی غلط ہے۔ صحیح میں جب یہ اولیاء کرام کے واقعات پڑھے گا نا تو انہوں نے کس طرح قرآن حدیث پر عمل کیا، تو اب کیا ہے کہ وہ ایک اس کے اندر ایک ہمت آ جائے گی کہ نہیں یار میں بھی عمل کروں۔ جس طرح ہم دیکھیں نا کہ کئی چیزیں ہوتی ہیں کہ اب اگر کاروبار کا جو طریقہ ہے، اب ایک کو پتہ ہے بھائی اس طرح کاروبار ہوتا ہے، یہ طریقہ یوں کر کے آپ کر لیں، صحیح ایک آپ نے بتا دیا بھائی یوں کاروبار کا یہ طریقہ ہے کہ آپ جو ہے وہ کپڑے کا یہ کاروبار کر لیں، یوں کر سکیں، سو پورا بتا دیا بھائی اس کو یوں ناپ کر بیچنا ہوتا ہے، یوں کرنا ہوتا ہے، یوں کرنا ہوتا ہے، یہ سب طریقہ سارا اس کو سکھا دیا۔ اب اس کے اندر ہمت کب آئے گی؟ ہمت کب آئے گی؟ جب وہ اور لوگوں کو دیکھے گا کہ یار یہ بھی کپڑے کا کام کر رہا ہے، یہ بھی کپڑے کا کام کر رہا ہے، ہاں یہ کپڑے کا کام کر رہا ہے، ہاں یہ بھی ترقی بھی، یہ بھی ترقی پہ۔ تو اب کیا ہے کہ اس کو کاروبار کرنے تو آتا تھا، سارا پتہ تو تھا صحیح کس طرح چلانا ہے کاروبار، مگر ہمت کب آئی کہ جب اس نے ان لوگوں کو دیکھا، کہ ان لوگوں کو دیکھا تو آٹومیٹکلی اس کے اندر ہمت آ جائے گی۔ صحیح تو اسی طرح ہم اگر اپنے اسلاف کے واقعات پڑھتے ہیں نا، بزرگان دین کو جب دیکھتے ہیں، ان کے جب واقعات پڑھتے ہیں، اہل اللہ کے جب واقعات پڑھتے ہیں، تو اس سے کیا ہے کہ ہمارے اندر ایک چارجنگ آ جاتی ہے کہ دیکھو کہ یار یہ کس طرح اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے تھے، کس طرح یار یہ تہجد کے لیے ہوتے تھے، کیا بات جیسے ہی سردی ہو، کیسے ہی حالات ہو، یہ نماز، فرض نماز تو کچھ یہ نفل بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ اب کیا کہ یہ ہمارے اندر ایک ہمت ایک آتی ہے، ماشاء اور یوں پھر ہم جو ہے وہ اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے میں مگن ہو جاتے ہیں۔ ماشاء ماشاء تو لہٰذا اپنی بیٹری چارج کرنے کے لیے اہل اللہ کے واقعات پڑھیں، کیا بات کیا اور بات اب جو ہے وہ ان کی آنکھوں سے جو ہے وہ قرآن حدیث کا مطالعہ کریں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا ایک اور سیگمنٹ ہے، یہ والا کمپلیٹ ہوا جس پر ہماری چل رہا تھا کہ آج کی نصیحت۔ اب ہمارا سیگمنٹ کوئی ایک لفظ ہوتا ہے، اصطلاح، باتیں ہیں خاص، باتیں ہیں خاص، وہ ہم عرض کرتے ہیں خلیفہ امیر علیہ سنت کو، پھر اس سے متعلق اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ آج بھی جو لفظ ہم عرض کریں گے بڑا زبردست ہے، وہ ہے قطب۔ قطب حضور سنا تو ہے، یہ قطب ہے، یہ غوث ہے، یہ ابدال ہے، یہ قلندر ہے، تو آج جو لفظ ہے قطب، تو یہ کیا ہے؟ یہ دیکھیں قطب سے مراد جو ہے نا وہ عظیم انسان ہے جو زمانے بھر میں جو ہے نا وہ صرف ایک ہی ہو، ایک ہی ہوگا، بالکل، اور اس کو غوث بھی کہتے ہیں، غوث بھی کہتے ہیں، بالکل۔ ٹھیک ہے، اور قطب جو ہے نا وہ اللہ کریم کا نہایت مقرب اور اپنے زمانے کے تمام اولیاء کا سردار ہوتا ہے۔ کیا بات کیا بات، تو یہ ظاہر بھی ہو جاتے ہیں لوگوں میں، بعض کو ظاہر بھی ہوتے ہیں، جیسے سید شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی، یہ ظاہر بھی تھے، صحیح صحیح، قطب الاقطاب تھے، کیا بات غوث الاغواث تھے، کیا بات، غوث اعظم تھے، غوث اعظم تھے، بالکل، ماشاء اور اب بھی ہیں اب بھی ہے، کہ ولایت کبریٰ انہی کے پاس ہے، ماشاء کیا بات، لیکن تمام اولیاء کی سرداری انہی کے پاس ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، لفظ قطب سے متعلق خلیفہ امیر علیہ سنت نے بتایا. ہمارے پروگرام کا وقت اینڈ کی طرف ہے. ہم کوئی نہ کوئی آخر میں مشورہ لیتے ہیں خلیفہ امیر علیہ سنت سے. تو آج جو ہم مشورہ لیں گے وہ کیا ہے، آپ نے بھی غور سے سننا ہے. باتیں ہیں خاص، باتیں ہیں خاص. حضور اسلاف کے بے ادب سے کیسے پیش آئیں اور اس کی تربیت اور اصلاح کے لیے کیا کیا ہمیں کرنا چاہیے. اسلاف بزرگوں کی کوئی بید بھی کرتا ہے، ایسے لوگ مل ہی جاتے ہیں آج کل. اور آج کل تو ویسے ہی سوشل میڈیا کا دور ہے، تو جس کی جو مرضی آتی ہے بول رہا ہوتا ہے، جس کی جو مرضی آتی ہے جس کو سن رہا ہوتا ہے. پھر وہ ایبسینٹ مائنڈ ہو جاتا ہے، کنفیوز ہو جاتا ہے، ڈسٹرب ہو جاتا ہے. پھر وہ معاذ اللہ اللہ کے نیک بندوں کی، بزرگوں کی، ولیوں کی وہ بید بھی گستاخیاں کرنے لگ جاتا ہے. تو ایسے لوگوں سے ہم کیسے پیش آئیں، ایسا کو مل جائے، پھر ان کی اصلاح کا سامان کیسے کریں. اب دیکھیں کہ اول تو یہ کہ ایسوں کی صحبت سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. ٹھیک ہے، کہ جو اسلاف کا جو گستاخ ہے، اسلاف کا جو بے ادب ہے، ایسوں کو اپنے آپ سے بچانا چاہیے. صحیح. اسی میں عافیت ہے. بالکل کیونکہ آج یہ بندہ جو ہے نا وہ اہل اللہ جو اولیاء کرام ہے، صحیح. ان کی یہ بے ادبی کر رہا ہے. تو کل کو یہی بندہ جو ہے نا وہ پھر وہ آئے گا تبع تابعین کی طرف، پھر تابعین کی طرف آئے گا، پھر صحابہ کرام کی طرف آئے گا، صحیح. پھر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، پھر اللہ ہی کا انکار کر دے گا. یہ نہیں بڑھتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا. بالکل اسٹارٹ یہاں سے ہوگا. اسٹارٹ یہاں سے ہوگا. صحیح فرمایا. جیسے حضور آپ نے فرمایا صحبت کا، تو صحبت تو آج کل مختلف قسم کی ہے. فزیکل بھی ہے، ڈیجیٹل بھی ہے، کتابی بھی ہے، تحریری بھی ہے، تقریری بھی ہے. تو کون سی صحبت کا آپ فرما رہے ہیں؟ ہر طرح کی صحبت سے بچنا ہے. کوئی ایسی ویڈیو آئی تو اس کو دیکھنا ہی نہیں ہے، نسین مسین ڈیلیٹ کر دے. لوگ تو بھیجتے ہیں پتہ نہیں ثواب سمجھ کے یا کیا. نہیں، وہ لوگ اصل یوں بھیجتے ہیں، دیکھو تو اس نے کیا کہا ہے، اور دیکھو تو اس نے کیسی اس نے بات کی ہے، بالکل اسے غلط بات کی، وہ یوں کہ آگے چلا دیتے ہیں، چلا رہے ہوتے ہیں. تو بھائی آپ جو ہے اس ویڈیو کو نسین اس کو بالکل ڈیلیٹ کر دو. صحیح. تو جتنا آپ شیئر کریں گے تو وہ سارے کہ اتنی یہ بات پھیلے گی، آپ اس کو پھیلے نا ادھر ہی دبا دیں. بڑی پیاری بات فرمایا آپ نے میرے مدنی چینل کے ناظرین، کہ واقعی کوئی غلط بات آئی اور آپ اس سے ڈسٹرب یا کنفیوز ہیں، آپ آگے پھیلا کر فارورڈ کر کے کنفیوژن اور کیوں پھیلا رہے ہیں. بڑی پیاری بات فرمائی خلیفہ امیر علیہ سنت نے. اس کو ڈیلیٹ ہی کر دینا، ختم ہی کر دیں. اور ضرورت کیا ہے ہمیں، یہ بھی دیکھیں وہ بھی دیکھیں. حضور ایک ہوتا ہے ریسرچ کرنے کا. آج کل جدید دور ہے، ماڈرن دور ہے، خوب تحقیق کریں، اس کو بھی سنیں، اس کو بھی سنیں، اس کو بھی پڑھیں، اس کو بھی پڑھیں، یہاں بھی جائیں وہاں بھی جائیں. چوچو کا مربع، تو یہ مربع سے کیسے نکلیں؟ دیکھیں یہ جو نا بندہ دینی معاملے میں کرتا ہے یہ اس طرح کہ سب کو سنتا ہے، دنیاوی معاملات میں نہیں کرتا. یہ صحیح فرما رہے ہیں آپ. ہاں بعض ایسے ہیں جو دنیاوی معاملات میں کرتے ہیں تو وہ پھر خود چوچو کے مربع بن جاتے ہیں. صحیح. آپ نے جو فرمایا نا، ادھر کے رہے، یہ کاروبار رہا نا وہ کاروبار رہا. دنیاوی معاملات آپ فرما رہے ہیں. واقعی بعض لوگ نا برانڈ لینے کے وہ ہوتے ہیں کہ یار ہم نے برانڈ لینا ہے، جی نام ہے، بڑی زبردست کمپنی، ہم نے اسی کمپنی کا مال لینا ہے، اسی برانڈ کا لینا. وہ ہلتے نہیں ہیں. تو واقعی دنیاوی معاملات میں تو لوگ پانی یہ پینا ہے تو فلاں چیز یہ کھانی ہے تو فلاں برانڈ کی کھانی ہے، یوں. تو دنیاوی طور پر برانڈ کے پیچھے، لیکن یہاں جو ہے وہ 2 نمبر جعلی برانڈ کے پیچھے دین کے نام پر چلے گئے. بالکل. تو پھر وہ آزمائش میں پڑ جاتے ہیں. یہ بھی شیطان کا ایک وار ہے نا کہ سنو سب کی کرو اپنی. یہ تو ایسا ہوتا نہیں کہ بندہ جب کسی اور کی سنتا ہے نا تو پھر وہ ہلاکت میں پڑ جاتا ہے. صحیح فرمایا. امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی کا واقعہ ہے نا کہ 2 شخص آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے وہ ہم سے کچھ دینی بات سنیں. وہ گمراہ تھے، وہ آپ نے منع فرمایا. اچھا اب جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگا، آپ نے جو ان کانوں میں انگلیاں ڈال لیں. صحیح. تو جب وہ چلے گئے تو شاگرد اس کے حضور قرآن ہی سن لیتے. تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہ قرآن کی تلاوت کے بعد یہ فوری جو ہے نا وہ اپنے طور پہ یہ کوئی تفسیر کر دیتے اور مجھے کوئی وسوسہ آ جاتا تو میں پھر کہاں کھڑا ہوں. یہ ظاہر ہے کہ یہ طلباء کو سکھانے کے لیے ان کا تھا. حالانکہ ظاہر ہے کہ بہت بڑے یہ مفسر تھے ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے معبر تھے اور بہت بڑے عالم تھے، مگر اس کے باوجود جو وہ انہوں نے جو ہے وہ کانوں میں انگلیاں ڈالنے یہ طلباء کو سکھانے کے لیے کہ دیکھو بد مذہب سے جو جس طرح کا بھٹکا ہوا ہے ان سے کسی طرح کی کوئی دینی بات نہ سنی جائے، ورنہ وہ جو ہے ایسے جنوں گل کھلائے گا کہ کہیں تم آزمائش نہ پڑ جاؤ. صحیح. اب چونکہ دیکھیں نا قرآن پاک کے ترجمے میں بعض لوگ نے ڈنڈیاں مارتے ہیں، غلط ترجمہ کرتے ہیں. صحیح فرما رہے. کیونکہ قرآن میں تو تحریف ممکن نہیں ہے، ترجمے میں ظاہر وہ اس طرح کی حرکتیں کر دیتے ہیں. تو اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے، اللہ کریم ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، ہمیں ایمان پر استقامت عطا فرمائے. آمین. میرے مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہمارا جو ہے باتیں ہیں کچھ خاص خلیفہ امیر اہل سنت کے ساتھ،
قرآن پاک سے بھی برکتیں حاصل کی، حدیث مبارکہ بھی بیان کی گئی، کچھ مفید مشورے اور مفید باتیں، نصیحت کی باتیں یہ ہم نے سنی۔ ہر ہفتے ہمارا یہ پروگرام مدنی چینل پر آتا ہے، خلیفہ امیر علیہ سنت تشریف فرما ہوتے ہیں، بہت کچھ سیکھنے سکھانے کا ہوتا ہے۔ آج کے پروگرام کا وقت ہمارا ختم ہوا چاہتا ہے، آپ سے ہم اجازت چاہیں گے۔ اللہ پاک نے چاہا اگلے ہفتے پھر یہ پروگرام لے کر ہم آئیں گے۔ آپ مدنی چینل کے دیگر پروگرام بھی دیکھتے رہیں، دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ باتیں ہیں خاص، باتیں ہیں خاص، باتیں ہیں کچھ خاص، اپنوں کا احساس، گفتگو کی مٹھاس، باتیں ہیں کچھ خاص۔